السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کیسے آپ سب لوگ؟ اگر آپ کو یاد ہو کل یسٹرڈے کی جو کلاس کی تھی اس میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ غزوہ بدر کے پورے واقعات پڑھے تھے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی، کتنے کم وسائل تھے، کتنا کم اسلحہ تھا اور سواریاں کتنی زیادہ کم تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے اس جنگ کے لیے زبردستی نہیں کی تھی یا ایک حکم نہیں دیا تھا کہ سب لوگ شامل ہوں، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے پھر ہر ایک کو شامل ہونا لازمی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو موٹیویٹ کیا کہ سب لوگ اس جنگ میں شریک ہوں۔ اگر ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ غزوہ بدر جو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی تھی اس میں ہمارے لیے یا ایک ان تمام واقعات سے کیا عملی لیسنز یا سبق ہمارے سامنے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غزوہ سے بتا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے اور حق پر کون سا جو لوگ ہیں، چاہے وہ مشرکی چاہے وہ مکہ والے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حمایت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس جنگ کے ذریعے بتا دی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ نکلنے سے پہلے جو ہے ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ جس کی سائڈ پہ حق کو واضح کر دیں اور باطل کو مٹا دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شو کر دیا کہ اللہ کے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ چاہے کہ وقتی طور پہ ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے کبھی مشکلات بھی آتی ہیں، لوگوں کے ریاکشن بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، لوگ ہم سے خوش بھی نہیں ہوتے، تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم غلط راستے پہ ہیں۔ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو میجورٹی جس راستے پہ چل رہی ہے بس ہم اسی بھی راستے پہ ہم بھی چلے، وہی صحیح راستہ ہے۔ صحیح راستہ وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ صحیح راستہ وہ نہیں ہے کہ جو اس کی پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام باقی رہے گا، دین باقی رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اگر ہم باطل کے ساتھ ہیں تو ہم باطل کے ساتھ ہی مٹ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم خود نے یہ سوچنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس دن مسلمانوں کو ایک طاقت ملی تھی۔ دشمنوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب بٹھا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ روب کس چیز کا تھا؟ یہ روب اگر آپ دیکھیں کہ کتنے کم تعداد میں مسلمان تھے، اسلحہ کتنی کم تعداد میں تھا، سواریاں کتنی کم تعداد میں تھی، اس کے باوجود 70 کے قریب جو ان کے سردار مارے گئے، تو وہ کس چیز کا روب تھا؟ وہ ایمان کا روب تھا۔ تو ایمان کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور بسائڈ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے وہ طاقت جو ہے عطا کی تھی، جتنا زیادہ یاد رکھے ایمان مضبوط ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی۔ چاہے کہ وقتی طور پہ ہمیں کبھی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ حق پر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مومن کو عطا کرنے سے پہلے چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے اور وہ چمک جائے۔ پھر ہم نے غزوہ بدر کے لیسنز میں سے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی پلاننگ اور ایک ہوتی ہے ہماری پلاننگ، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی پلاننگ۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو وہ جو قافلہ آ رہا ہے تجارت کا سامان لے کے ان سے ان کا واسطہ پڑے، ڈیفینیٹلی اتنے 1000 اونٹ ہے اور اتنا مال ہے تو وہ زیادہ فائدہ ہے کہ وہ آپ جنگ کے لیے، تو نوبڈی لائکس جنگ، ہم میں سے کوئی بھی ہم جنگ پسند نہیں کرتے، تو مسلمانوں کا یہ شوق تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھا دیا کہ آپ کو جو ہے فتح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو یہ نہیں مینشن کیا گیا تھا کہ وہ فتح کس طرح ملے گی۔ اور فتح کو مسلمان کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ جو سارا تجارت کا قافلہ وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اینڈ دین ڈیفینیٹلی آل از ویل۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس جنگ میں گئے, اور جنگ میں وہ تمام جو باطل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مٹایا, اور پھر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شان عطا کی. تو اس میں کبھی بھی اگر کوئی چیز آپ پلان کرتے ہیں اور وہ آپ کی پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی, تو نیور گیو اپ, کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر پلاننگ جو ہے وہ ایک حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. وقتی طور پہ ہمیں کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے خلاف لگتے ہیں, یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں, یا ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ عذاب ہے. لیکن لیٹر آن اگر ہم پیچھے مڑ کے جتنی بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا مشکلات آئی تھی, تو اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس وقت وہ کام ہونا آپ کے حق میں بہتر تھا کمپیئر ٹو کہ اگر وہ اس وقت نہ ہوتا تو شاید آج آپ یہاں پر نہ ہوتے. کیا کسی بھی ماں کو پسند ہوتا ہے وہ جو اس کو ایک زچگی کے پینز آتے ہیں؟ nobody likes it. کسی ماں کو بھی وہ ایک تکلیف سے گزرنا پسند نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس میں پھل رکھا ہوا ہے, اور جو اولاد کی فارم میں, اور پھر جو انسان اپنی اولاد سے خوشی محسوس کرتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹ ان تکلیفوں سے گزر کے ہی وہ اولاد ملتی ہے, اجر کی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے اس پہ یہی توکل ہے. توکل جزا فضا کر کے اور کہیں میں صبر کرتا ہوں, دس از ناٹ صبر اینڈ دس از ناٹ توکل. توکل یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو, اور اللہ سبحانہ کہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے کے لیے کیا ہے, رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ تعالیٰ پہ راضی ہوں. جس وقت آپ یہ چیز اور اس کیفیت میں آ جائیں گے نا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوں, اسی وقت آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی, اور وہیں پہ پھر دروازے جو ہے خیر کے کھل جاتے ہیں. اور جب تک ہم فائٹ کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ اور حق کے ساتھ کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, یا جو حالات ہیں آپ ان کے ساتھ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے, تو ہم خود اپنی ذات کو, صرف نفس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھیں مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پلاننگ تھی وہ وقتی تجارت کے قافلہ ملنے سے زیادہ بہتر تھی. اگر قافلہ مل بھی جاتا, اگر آپ کو تجارت کا اتنا سامان دے مل جاتا, سو واٹ, پھر بھی وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہاں پہ جو مسلمانوں کو طاقت اور ایک فتح ملی ہے وہ زیادہ بہتر تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ نے اس جنگ میں ہر وقت کیا. جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صحابہ نے اس کی اطاعت کی. جس کو جس جگہ پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے, متعین کیا ہے, انہوں نے اس کی پیروی کی ہے. آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ, جب شروع میں جنگ سے پہلے, تو سب لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ چاہے آپ کہیں بھی وہ غرقت تک بھی چلے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہوتا ہے سمینا و اطاعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. یہ رسول کی پیروی چاہیے. ہم سب دیکھیں کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں قرآن کے حکم کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ دس از اللہ حکم تو مسٹ سمجھتے ہیں, لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی باری آتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں, ہم اس کو بائی چوائس لے لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کیا تو forget it, it's fine. It's not fine. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے وہ خود اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا, مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو ایک ہوتی ہے وہ وحی کہ جو ہمیں قرآن کی صورت میں ملتی ہے, اور دوسری وحی کون سی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور سنت کی طور پہ ہمیں ملی. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہر حکم کو اپنے لیے ہم ایک حکم سمجھے اللہ کا. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں جو لیسنس ہیں کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اتحاد کرنا چاہیے. یاد رکھیں یونٹی از اسٹرینتھ. تھوڑی تعداد میں بھی مسلمان کتنے تھے؟ 313 مسلمان. وہ 313 کے اندر جو اتحاد تھا, 313, اور اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو ہم نے سریہ اور غزوات پڑھے تھے, اس میں کتنے تھے؟ 200 300 400 تو اس میں بھی گئے تھے. لیکن 313 لوگ اتنی بڑی جنگ جیت کر آتے ہیں, اتنی بڑی تعداد کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا چیز تھی؟ ایک ان کے اندر آپس کی ایک اتحاد. آج ہماری کیوں مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے؟ آپس کے جھگڑے, ایک دوسرے کی لیٹ پولنگ کرنا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلمان
اس دن میں کس چیز پہ بیٹھ کے نا گوگل میپس پہ ایسی دیکھ رہی تھی، تو میں اس پہ دیکھ رہی تھی کہ اتنے بہت سارے مسلمان ممالک ہیں، چاہے وہ آپ پورے ویسٹ ایشیا کی طرف، ایسٹ کی طرف دیکھ لیں، آپ افریقن کنٹریز میں دیکھ لیں، اتنے بہت سارے مسلمان ملک ہیں اور اتنے کمزور. تو وہ کیا چیز ہے جو آج ہمیں کمزور کرتی ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. تو جو غزوہ بدر کی خاص چیز تھی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے اندر ہر حال میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو میں نے پوائنٹس نکالے تو اس میں یہ تھا کہ تعداد طاقت نہیں ہوتی، اسلحہ طاقت نہیں ہوتا، اصل طاقت ہے ایمان کی طاقت. اگر آپ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں بھی ہیں جو کوئی انسان سوچ سکتا ہے، چاہے گھر بار، بیٹے، ہر چیز وٹ ایور یو کین تھنک اباؤٹ، اور اگر آپ کے پاس کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کی رضامندی نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑی جو ہے ناکامی ہے. اصل فلاح کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ جس کے پاس ایمان ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ ہے. اگر وہ تعداد میں کم بھی ہوا، اگر وہ جو ہے اس کے پاس مال نہیں بھی ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی اس کو غالب رکھیں گے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایمان، اسلام، سچائی سب کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے خالص ہونا ہے؟ اللہ رسول کے لیے. اگر ہمارے کسی بھی نیکی کے کام میں جھول ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کے لیے خالص ہوگا. اگر ہم قربانی بھی کوئی دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا قیامت والے دن جن لوگوں کو لایا جائے گا، ایک کہے گا کہ میں نے اللہ آپ کی راہ میں بہت صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے نہیں، تم نے میرے لیے صدقہ نہیں کیا تھا، تم نے تو اس لیے صدقہ کیا تھا تاکہ لوگ تمہاری بڑی تعریف کریں کہ تم بڑا صدقہ کرنے والے ہو. اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے گا. پھر ایک جیسے فار ایگزامپل ایک بہت بڑا عالم آئے گا تو کہے گا میں تو آپ کے راستے میں بہت زیادہ لوگوں کو بلاتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتے تھے. تو the thing is that ہم سب دیکھیں کہ ہم جو بھی کام کریں، whatever، چاہے چھوٹا کام کریں چاہے بڑا کریں دین اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور اللہ کے لیے ہونا اور رسول کی سنت کے مطابق ہونا، دس از اے کرائٹیریا فار صالح. اگر ہم کوئی بھی نیکی کا عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو ہے، رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیں اس کو، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر رسول کی تو سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، آپ ڈیلیٹ کر دیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے اس میں رسول اللہ کے لیے خالص ہونا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا، دس از عمل صالح. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا مشورے کو فوقیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو صحابی خباب ان سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ نے آپ کو یہ جگہ بتائی ہے کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میرا اپنا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر یہ اگلی والی جگہ جو انہوں نے چشمے اس کے پاس، پانی کے اس کے پاس بتائی. اب یہ کیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً ان کی بات مان لی. کہیں یہ نہیں کہا مجھ پہ تو وہی نازل ہوتی ہے، اب تم مجھے بیٹھ کے بتا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایز اے لیڈر بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ سے کیسے مشورہ کرتے تھے، فوراً اپنی رائے کو پس پش رکھ دیا اور ان کی رائے کو پسند کر لیا. دس از اے لیڈرشپ کوالٹی. لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگے کہ بس میرا ہر فیصلہ جو ہے اٹ از دا الٹیمیٹ. نہیں، جہاں اچھا مشورہ ملتا ہے فوراً اپنی رائے کو پیچھے اور ان کی پسند کو آگے رکھ دیا. اور یہی اسی سے کیا ہوا، ڈیفینیٹلی پتا ہوگا، فائدہ ہو گیا. تو کہیں اگر آپ کو کسی جگہ میں کسی اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک رائے دی ہے لیکن اگر دوسرے شخص کی آپ سے بہتر رائے ہے اور اس میں میجورٹی کا فائدہ ہے تو فوراً بیک آؤٹ کر جایا کریں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں ہم اپنی اس چیز پہ اٹک جاتے ہیں؟ جب ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ایگو آ جاتا ہے. جب ہمارا تکبر، ہمارا نفس کا وہ جو شر ہوتا ہے وہ ہم اتنا اپنی جگہ پہ وہ کر دیتا ہے نا، متکبر بنا دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں کیوں کسی کی بات مانوں.
وہ ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہماری بہو بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنا دل ہم سب کو بڑا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. تھرو آؤٹ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے جب وہ پڑھا تھا تو مشرکین مکہ کس شان سے نکل رہے ہیں, گانے بجانے کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ, اور سمجھ رہے کہ بس آج تو ہم بالکل مسلمانوں کو ختم ہی کر کے آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی عاجزی پسند تھی. عاجزی کیا تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کریں, یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے. اگر یہ چھوٹی سی ایک جماعت بھی اگر ختم ہوگی, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. عاجزی کے ساتھ, اللہ کے رسول ہیں, ان پہ وہی نازل ہوتی ہے, اور آپ ان پہ عاجزی دیکھیں. اور ہم کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے ہمارے اندر آج کتنا تکبر آ جاتا ہے. 2 لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت بڑی چیز ہو گئی. کتنی عاجزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو ابو جہل اور سب کا سر ختم ہو گیا, ان کا نام لینے والا کوئی آج ہے؟ گندے کنویں میں بس بدبودار میں ان کی لاشیں ڈال دی گئی تھی جو سڑ رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھار جب بہت زیادہ پریشانی آتی ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کمفرٹ دے دیتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نیند سی تاری ہو گئی تھی. اب دیکھیں صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو ایسے سوئے تھے کہ غزوہ میں کھڑے ہیں تو لگتا تھا ہماری تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گری تھی, ہم پہ ایسی نیند کی اور ایک وہ چھائی ہوئی تھی. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, دعائیں کریں. تو یہ نیند بھی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایک طاقت دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک اچھی نیند کے بعد کمفرٹیبل فریش ہو کے جب آپ کوئی, چاہے آپ اپنی کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, چاہے کوئی اپنا کام کرتے ہیں, چاہے اپنی صبح کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں, فجر کی نماز کون لوگ نہیں پڑھ سکتے جو رات کو دیر سے سوتے ہیں. راتوں کو بیٹھ کے آپ وہ جو ہے اپنا وقت ضائع کریں گے, جب صبح کا ہوگا فجر کے وقت اس وقت آپ کی نیند کا ٹائم ہوگا. اور کون لوگ فجر کے لیے تہجد کے لیے اٹھ پاتے ہیں جو رات کو ٹائم پہ سو جاتے ہیں. تو نیند از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور آپ تو میرے خیال میں کتنی ایسی اسٹڈیز اور روز ہم پڑھتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے اتنی نیند بڑی ضروری ہے. آپ زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر کہ اتنی نیند کے ساتھ انسان کتنا جو ہے فریش کام کر سکتا ہے, اس کی اپنی باڈی ہیلتھ کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی ہمیں اس سے ایک لیسن ملتا ہے. نیپ کیلولا, بالکل, جو ایک شارٹ نیپ ہوتے ہیں. اچھا وہ شارٹ نیپ مجھے پہلے نہیں آتا تھا, لیکن اب تو میں سمجھتی ہوں وہ کیا زبردست آپ کو فریش کرتے ہیں. مطلب آپ, اور اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ یا اللہ بس 15 منٹ تک 20 منٹ میں, اسپیشلی جب اس کلاس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے اسی وقت اب لگتا ہے نیند آنی شروع ہوتی. تو کہتی ہوں اللہ 15 منٹ ہے نا, بس اس میں مجھے ایک اچھا سا بس وہ آ جائے نا, وہ آپ ایسے فریش ہو جاتے ہیں اس سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ایسی ہو, نیت تو 2 گھنٹے سونے کی تو 2 گھنٹے بعد ہی آپ اٹھیں گے, لیکن اگر نیت آپ ایک شارٹ نیپ کی لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا ہے. ایگزیکٹلی, مائنڈ بھی آپ کا سو رہا ہوتا ہے, اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے, اور وہ جو آپ 15 منٹ کا نیپ لیتے ہیں وہ آپ کو کیسے فریش کر دیتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا تھا. آج کیوں نہیں آتے؟ کیا آج فرشتے نہیں آئیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ آتے ہیں, آج بھی فرشتے آتے ہیں. اگر ایمان ویسا ہو تو آج بھی فرشتوں کی مدد آئے گی. کیوں نہیں مدد آتی؟ کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے, ہمارے اندر وہ عاجزی نہیں ہے, ہمارے اندر وہ دعائیں ہی نہیں ہے. اب ہمیں ایوری ڈے کتنے ایسے مواقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ لگتے ہیں کہ جس میں ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ گھر سے دعا پڑھ کے نکلے, آپ کے ساتھ 2 فرشتے محافظ ہوتے ہیں, وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے. جو صبح کی دعائیں پڑھتی ہے شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے, جو شام سے کرتا ہے تو صبح تک ہوتا ہے. ایوری زندگی کے موقع پہ ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کا ساتھ ہی تو ہے. تو اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ ان کا اہتمام کرنا, ان کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ, اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ واقعی اللہ کی مدد آئی. بالکل. اور پھر سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جس میں تھا کہ دعا کی اہمیت. مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نماز و صبر سے مدد مانگیں,
خوب خوب دعائیں کریں. اگر کوئی تکلیف ہے آپ کو, اپنے بچوں میں کوئی تکلیف مشکل نظر آ رہی ہے, خوب استغفار پڑھیں. جتنی تکلیف ہے اتنی ڈوز استغفار کی بڑھا دیں. رسول جو ہے درود شریف بہت زیادہ پڑھیں اور دعاؤں کی کثرت کریں. جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہے نا اتنی زیادہ دعا کی ضرورت ہے. اور دعا کے اندر اگر آپ یاد رکھیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے کس طریقے سے گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں اور ان کی چادر گر جاتی ہے. اگر ہم دعا بھی ایسی ٹھنڈی, ہاں اللہ تو چاہے تو دے دے, بس نہ چاہے تو بس ٹھیک ہے ہو جائے گا, اوکے چلو بس اسی میں بہتری ہوگی, نہیں, اللہ سے مانگے. مانگنے میں اور جو ہے خالی ٹوٹی پھوٹی دعا میں بہت فرق ہوتا ہے. جیسے ایک وہ کہتے ہیں اسکالرس کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو اتنا وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اتنا روئے گا کہ جب تک آپ اس کو دے نہ دینا تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اور ایک وہ بچہ ہوگا جو ایک دفعہ کہے گا پلیز دے دیں, آپ کہیں گے اچھا اچھا نہیں دے رہا, اچھا چلو ٹھیک ہے فرگیٹ, آپ کبھی اس کو نہیں دیں گے کچھ لے کے. لیکن چھوٹا بچہ اتنا بچہ ضد کرتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ مجبور ہو کے دیتے. اس طریقے سے اللہ سے دعا کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے. اس لیے اپنی دعاؤں کو اپ گریڈ کریں, اپ گریڈ یور دعاز. پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ کامیابی کے لیے یاد رکھیں ذکر بھی بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا, جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی. ٹھیک ہے, ذکر اذکار کے ساتھ بھی اپنی زبان بہت زیادہ کر رکھے. آپ دیکھیں کہ صحابہ وہ جو اس میں بہت زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 45 سے ہمیں پتہ لگتا ہے. بیسیکلی سورہ انفال جو ہے وہ پوری سورت غزوہ بدر کے متعلق اتری ہے. اس میں تمام اس کے بعد اتری تھی سارے احکامات اور ساری اس سے ریلیٹڈ. اگر آپ سورہ انفال آیت ترجمے سے پڑھنا نا تو آپ کو ساری چیزیں جو ہم نے غزوہ بدر میں پڑھی وہ ساری ایک ریوائزن ہو جائے گی. ایک اور جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کا گول الٹیمیٹ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آخرت. اگر دنیا میں ہمیں کچھ چیز سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا کوئی لاس نہیں ہے. لیکن زیادہ لاس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل خالص نہ ہو, یا اگر ہمارا بہترین خاتمہ نہیں ہوتا. اس جنگ میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے, سردار بھی مارے گئے. دونوں کا خاتمہ تھا لیکن دونوں کا جو اینڈ اور ڈیسٹینیشن سے وہ ڈفرینٹ ہے. ہم سب کو اپنی ڈیسٹینیشن خود متعین کرنی ہے. جب آپ کو اپنی منزل پتہ ہوگی تو تب آپ کو اپنی منزل کا راستہ پتہ ہوگا. اگر آپ اپنی منزل کے لیے فوکس نہیں ہیں تو کیا ہوگا, پھر تو آپ بھٹکتے رہیں گے, اور بھٹکنے میں ہماری زندگی گزر جائے گی. اس لیے اپنی منزل پہ فوکس کریں کہ میری کون سی منزل ہے. ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ وعدے کی پابندی. حضرت حذیفہ اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں تم نے معاہدہ کیا, تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے. جو اس وقت جبکہ ایک ایک بندہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگ میں شریک ہونے نہیں دیتے ان کو, ان کے والد کو. تو اس لیے وعدوں کی پابندی کریں. جب آپ نے کسی چیز کا وعدہ کر لیا ہے, ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے, پھر اس کو منزل پہ پہنچاؤ. میں خود دیکھتی ہوں کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ہر کورس میں انہوں نے اپنا پاؤں گزارا, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, کوئی کورس کمپلیٹ نہیں کرتے, کبھی منزل پہ نہیں پہنچتے. اور جو اپنے کورس کو جوائن کرتے ہیں اور فوکسڈ ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ وہ سب جو ہے اس وقت کسی نہ کسی جگہ پر خود کام کرے ہوں گے. اس لیے جو چاہے کوئی کورس جوائن کرے, چاہے کوئی یہاں پڑھا رہے, وٹ ایور اٹ از, جو بھی آپ نے ایک دفعہ کسی کے ساتھ کوئی ایک وعدہ کیا ہے, کوئی ایک معاہدہ کیا ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے, وہ وعدہ پورا نہیں کرتا, اس لیے اپنا وعدہ پورا کریں. بالکل, کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے, ہماری صرف کوشش ہے. ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے, یاد رکھیں, ہم صرف کوشش کر سکتے. جنت کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ بھی, نے کہا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں. پھر جنت کے اندر اعمال کے ساتھ درجات ہیں, جتنا اچھا عمل اتنا اچھا درجہ. اب آپ کو اگر جنت الفردوس چاہیے تو جنت الفردوس والے عمل کرنے ہیں, اگر نیچے بھی نہیں کوئی چاہیے تو پھر چلو ٹھیک ہے وہی کرنا ہے, ڈپینڈنگ واٹ از یور فوکسڈ. تو اس لیے خوب محنت سے زندگی. آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کتنے پچھلے ہفتے کلاس کیے, ٹائم بھی اور لائف بھی دونوں فلائی کریں.
اتنا جلدی سے تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں خود یہ احساس ہو رہا ہے کہ ابھی یہ بچے پیدا ہوئے, چھوٹے بڑے, شادیاں ہو گئی, ہم ایک بڑے ہو گئے. تو اس لیے وقت کو جتنا کما سکتے ہیں اس میں کمائی کریں. یقین رکھیں معجزات ہوتے رہتے ہیں. معجزہ ہوا تھا, آئے تھے فرشتے, مدد ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ چیز دس از امپاسبل, نتھنگ از امپاسبل فار اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. چاہے کسی کی اولاد نہیں ہے, کوئی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی مال میں کوئی قرضہ ہے, وٹ ایور اٹ از, یاد رکھیں کہ نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ واقعی دعا کرتے ہیں, توکل کرتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل امپاسبل کو پاسبل بنا دے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کامیابی جب آ جائے تو کیا کرنا ہے, شکر گزار بننا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا میں لگانا, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگانا. مثال کے طور پہ ہم بہت دفعہ کسی چیز کے لیے بہت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے, اور جب رشتے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے. تمام ہمارے فنکشنز دیکھیں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو اس لیے شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا عاجز بندے بن کے رہیں. بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام. اللہ کا غلام جو ہوتا ہے نا, یاد ہے کہ غلام میں اور نوکر میں فرق ہوتا ہے. نوکر کی اپنی چوائس ہوتی ہے, آپ کام نہیں, اس دیکھ جائے گا وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. غلام کے پاس چوائس نہیں ہوتی, چاہے آپ اس کو مارے, کھانے کو دے نہ دے, واٹ ایور اٹ از, غلام جو ہے وہ آپ کی پھر بھی پیروی کرے گا, آپ کی اطاعت کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ بندہ کیا ہے؟ عبد ہے. تو عبداللہ جب کہا جاتا ہے, عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام ہے, تو ہم اللہ کے غلام ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ علم کی اہمیت آپ دیکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین مکہ ہیں, نان مسلمز ہیں, دشمن ہیں, اور ان کو کیا ڈیوٹی دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے دیت کے دے کے اپنی جان چھڑانے کے لیے, تو ان لوگوں کو تعلیم دو, علم دو. اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے, بچیوں کو تو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. علم از سو امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں کو, زید بن ثابت جو ہے کون تھے؟ کاتب الوحی تھے. انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا تھا؟ لکھنا سیکھا تھا انہی سے. یہ جو مشرکین مکہ جو اس میں سے آئے تھے نا, جنہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا, ان سے زید بن ثابت نے سیکھا تھا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی جو ہے بعد میں ان کی لکھتے تھے. اس لیے علم کی بہت اہمیت ہے, چاہے وہ دین کا علم ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس دنیاوی علم بھی ہوتا ہے, پھر جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ آج, اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس, بٹ آج دنیا کس کو دیتی ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیاوی پی ایچ ڈی اور پھر وہ دین کی بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن اگر کوئی عام انسان اگر اس کے پاس صرف دین کا علم ہے تو پھر اس کی بات ہی نہیں سنتے. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم بھی دلوائیں, لیکن پلیز دین کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. اسی طریقے سے استاد کی عزت, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایز اے لیڈر ان کی عزت کی جاتی ہے. تو جو بھی آپ کے اوپر لیڈر بنایا جائے اس کی عزت کریں. کیا آپ کا فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر تمہارے اوپر کالا حبشی بھی بنا دیا جائے اس کی کیا کرنی ہے؟ اس کی بات ماننی ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی اگر آپ میں سے کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز ضرور بتائیں. غزوہ بدر سے کوئی آپ نے اگر اپنے لیے کوئی نتیجہ اخذ کیا؟ لیڈرشپ کوالٹیز بالکل وہ بھی ہم کر چکے ہیں. آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا زیادہ خود بھی عمل کرنے کے لیے اور نیکی کمانے کا شوق تھا, کہ جب وہ سواری پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو ہے سواری ابو لبابہ کے ساتھ شیئر کرے تھے, تین لوگ ایک سواری, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مت اترے, آپ سواری رہے, ہم لوگ خالی چلتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا جتنا تم جس چیز کے لیے ضرورت مند ہو اتنا میں بھی ہوں, تو آپ میں اس اجر کو ضائع نہیں کروں گا. تو اس لیے کبھی بھی, اور آپ دیکھیں کہ ایون جب مسجد نبوی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بن رہی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ دشمنوں کے قریب ہو کے خود جو ذرا پہن کے لڑ رہے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، تو اس لیے خود بھی کام کرنے میں آپ کو اس چیز کا بھی اجر ملتا ہے۔ چلیے آج کا ہم شروع کریں گے یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات اور ام کلثوم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم سب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تحت تھی، یعنی ان کی بیوی تھی حضرت عثمان کی، لہذا آپ نے حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، اور شرکت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پہ رکے ان کی تیمارداری کریں، اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کا اجر ضائع ہو گیا۔ حضرت عثمان کو اتنا ہی اجر ملا تھا جتنے لوگوں کو جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو اجر ملا تھا۔ ان کا اجر کیا تھا کہ ان کے پہلے اگلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے، اور ان کے لیے جنت لازم ہو گئی تھی۔ یہ کون تھے؟ غزوہ بدر لڑنے والے صحابہ۔ اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ حضرت رقیہ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے، پیچھے ان کی بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہماری پاس فتح کی خوشخبری اس وقت آئی جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے، ان کی بیٹی کو ان کے پیچھے دفنا دیا ہے، انتظار بھی نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ میت کو کیوں روکے رکھتے ہیں؟ اب اس کا چاچا آنا ہے، ماموں آنا ہے، بھائی آنا ہے، بیٹا آنا ہے، اور اس کے لیے میت کتنے کتنے دن تک فریزر میں پڑی رہتی ہے اور اس کو دفنایا نہیں جاتا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت رقیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دفنا دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ کے ذات ہو سکتی ہے جو ان کو قبر میں اتارے، لیکن ان کا انتظار نہیں کیا جاتا، فوراً فوراً ان کو دفنا دیتے ہیں۔ بالکل، اگر پاسبل ہو تو، اگر سم ٹائمز نہیں پاسبل ہوتا تو پھر دیٹ از another thing، لیکن جہاں تک جتنا پاسبل ہے آپ وہیں پہ ان کو دفن کر دیا کریں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اب یہ دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، اسی لیے حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذوالنورین، دو نوروں والا۔ دو نور کون سے تھے؟ ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام کلثوم نے ان کے تحت رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی۔ اب ان کے تحت دوسری بھی بیوی جو ہے وہ فوت ہوئی تھی شعبان 9 ہجری میں، اور وہ جنت جو بقی میں جو ہے وہ دفن ہوئی ہے۔ بدر کے بعد کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیش ان کے سینوں میں الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ کب ہوئی تھی غزوہ بدر؟ رمضان میں، ٹھیک ہے، پہلی ہجری کو۔ رمضان میں کون سی ہوتی ہے غزوہ بدر؟ فرسٹ ہجری کی سیکنڈ ہجری کی؟ سیکنڈ ہجری کی، اوکے، سیکنڈ ہجری میں، ٹھیک ہے، رمضان میں غزوہ بدر ہوتی ہے۔ اور صحابہ میں کچھ صحابہ نے، جیسے اس دن آپ نے سوال کیا تھا، روزہ رکھا تھا، کچھ نے نہیں رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھار بھی رہتے کہ کمزوری ہوگی، تم لوگ روزہ کھولو اور جا کے دشمن سے لڑو، لیکن بہت سارے صحابہ پھر بھی جو ہے روزے میں بھی تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلی عید منائی گئی تھی جو شوال میں تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے بدر سے واپسی کی طرف ایک ہفتے بعد، صرف آفٹر 1 ویک، اور کہا جاتا ہے 2.5-3 مہینے بعد، بنو سلیم نے مدینہ پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کر دی، یعنی ودن اے منتھ اور فیو ڈیز اب دوبارہ سے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ غزوہ بنو سلیم، یہ مقام قدر پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کے صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب جہمی اور صفان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی، اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا۔
لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا، کیونکہ جیسے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو حضرت عمر نے اسے پکڑ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس ارادے سے آئے؟ تو کہتا نہیں میں تو ایسے ہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جو قیدی ہمارے آئے ہیں غزوہ بدر میں ان کا کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم اس لیے نہیں آئے، تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے صفوان کے ساتھ جو ہے میرے قتل کی پوری پلاننگ کی اور تم مجھے قتل کے خیال سے آئے ہو۔ تو وہ اتنا حیران ہوا، اسے کہا کہ سوائے اللہ کے واقعی یہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ یہ سب نہیں جانتا تھا۔ اور یہیں پہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا عمیر بن وہب جہنی نے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع، اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، پہلے بنو سلیم ہوئی، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، اب تیسرا کیا ہے غزوہ بنو قینقاع۔ اس کے بعد یہود، بنو قینقاع کہاں کے تھے؟ قینقاع میں کون لوگ رہتے تھے؟ کون سا قبیلہ ہے؟ یہود، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا تھا، یہود کے 3 قبائل آباد تھے، تو بنو قینقاع کا جو ہے یہ یہود ہے۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں کو مار لیا ہے، یعنی وہ تو کمزور لوگ تھے، ناشنا تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا ہم مرد ہیں، یعنی آپ دیکھیں تکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صبر کیا۔ اس سے ان کی جرات اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں بلوا برپا کر دیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری سنیچر کا دن تھا، 15 دن گزر گئے تھے، ذوالقعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، یا تھوڑے دنوں بعد اکثر کی وفات ہو گئی۔ یہ وفات بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آئی تھی۔ پھر غزوہ سویہ، ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر بانی تھی، ٹھیک ہے، ابو سفیان نے نظر بانی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا، یعنی وہ میں نہاؤں گا نہیں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا، کتنے 200 سواروں کے ساتھ، اور مدینہ کی اطراف میں اویز نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے رائے فرار اختیار کی، یعنی بھاگ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے، یعنی جو اپنا آپ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی سواری کو انہوں نے جو ساتھ ستو اور توشے لائے تھے وہ سب پھینک دیے راستے میں۔ مسلمانوں نے کرکرت القدر تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ لا تھا کو واپس لے آئے۔ مسلمانوں نے کیا تھا، ستو وغیرہ جو تھے وہ اٹھا کے لے آئے تھے، اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویک۔ سویک ایکچولی بیسیکلی عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں، جو ان کو کھانے پینے کا جو سامان لے کر آئے تھے، اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ سویک پڑ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اب ایسا ہے کہ یعنی شادی کے لیے جو ہے کر دی جائے۔ اب حضرت علی فاطمہ کی پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے شادی کے لیے؟ ان کا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد، حضرت علی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کفالت میں تھے۔ انہوں نے کہا غزوہ بدر میں جو ایک ذرہ تمہیں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا وہ ذرہ بیچو اور شادی کے لیے تاکہ اس کی تیاری کی جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے وہ جو غزوہ تھی جو ذرہ تھی وہ بیچی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ، اور اس سے ان کو 480 درہم ملے تھے، اور اس درہم کے ساتھ انہوں نے مہر کی کچھ رقم دی تھی اور خوشبو اور کپڑے وغیرہ جو ہے وہ شادی کے لیے لیے گئے تھے۔ اور اس شادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک سادہ لحاف دیا تھا، چمڑے کا ایک گدا دیا تھا جس میں کھجور کی چھال تھی، اور پانی کا مشک تھا ایک، اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ اور کچھ اسکالرز کہتی ہیں کہ یہ جو سامان لیا گیا تھا یہ اسی ذرہ کو بیچنے سے جو پیسے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے سامان لیا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا، واللہ علم۔ لیکن چاہے جو بھی کیا تھا، اب آپ سامان دیکھیں، کہاں پیغمبر کی بیٹی اور ایک نبی کی بیٹی اور ان کا کتنا سادہ سامان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ان کی شادی بھی ہوئی تھی 3 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد
काब बिन अशरफ का कत्ल। ये शख्स बड़ा मालदार और शायर यहूदी था, यानी शायरी बहुत बड़ा पोइट था। इससे मुसलमानों से सख्त अदावत थी। चुनांचे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की हिज्जत करता था और इनकी औरतों के मतलब गजलिया अशार कहता था। गजलिया अशार से क्या मुराद है? ऐसे अशार जो किसी औरत के हुस्न और उसकी खूबसूरती और उसके बारे में कहे जाते हैं, ऐसी शायरी उस पे कहता था। तो मुसलमानों के लिए बहुत शर्मनाक बात थी कि उनकी बीवियां, बेटियां, माएँ उनके ऊपर कोई बैठ के इस किस्म के फौज और घटिया शायरी करें। आज हम ऐसी शायरी को क्या समझते हैं? और खास तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर उसका गुनाह लिखा जा रहा है कि वो मुसलमान औरतों पे गजलिया शायरी करता था, इस वजह से उसको कत्ल किया गया था। जबकि इनके दुश्मनों की मदह करता और इनके जंग के लिए भड़काता था। हत्ता कि बदर के बाद कुरैश के पास जा पहुंचे और इन्हें मुसलमानों से जंग करने पर उकसाया और इस बारे में बहुत से अशार कहे। ये भी कहा कि तुम लोग मुसलमानों से ज्यादा हदायत की राह पर हो और इसने बनु कैनका पर जो कुछ गुजर चुकी है इससे भी हिजरत हासिल की। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटे? जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा, अब्बाद बिन बिशर, अबू नाइला, हारिस बिन आस और अबू अब्बास बिन जबर ने अपनी खिदमत पेश की। मोहम्मद बिन सलमा के इनके अमीर करार पाए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहने की इजाजत की। यानी उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी एक प्लानिंग की कि किस तरीके से जाके काब बिन अशरफ का कत्ल किया जाए। तो यहाँ पे वो प्लानिंग बताते हैं। इसके बाद वो काब के पास आए और कहा, इस शख्स ने, यानी इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदका मांगा और हकीकत ये है कि उसने हमें मुशक्कत में डाल दिया है। यानी वो हमसे सदका मांगता है और हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है। काब की बातें खुल गई, बोला, वल्लाह अभी तुम लोग और भी उकता जाओगे। फिर मोहम्मद बिन सलमा ने बतौर कर्ज गेहूं या कुछ खजूर मांगी और तय किया कि रहन में हथियार देंगे। इसके बाद अबू नाइला आए और उन्होंने भी मोहम्मद बिन मसलिमा से मिलती जुलती बात की और यही कहा कि मेरे कुछ शुफका हैं जिनके ख्यालात भी मेरे ही जैसे हैं, मैं इन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ, आप इनके हाथ भी कुछ बेचें और इन पर एहसान करें। काब ने इनकी बात मंजूर करी। यानी उसने बता, क्योंकि डेफिनेटली मुसलमानों का दुश्मन था, मुसलमानों से अदावत रखता था। जब उसको यह आके कहा गया कि भाई हम तो मुसलमानों के दुश्मन हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम पे बड़ा ज्यादती करते हैं, हमें जंग में लेके जाते हैं, हमसे सदका मांगते हैं, तो वो तो बड़ा खुश हो गया। दुश्मन का वो तो बड़ा, तो कहते थे कि आ जाओ फिर तो हमारे पास। इसके बाद 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी की चांदनी रात में ये लोग हथियार लेके काब बिन अशरफ के पास आए और उसे पुकारा कि नीचे उतरो, क्योंकि वो किले के अंदर, अब आप देखिए कि उसको इतनी अपनी जान का डर था, वो किले के अंदर रहता था हमेशा, तो वो किले के अंदर रहता था। और अभी इससे नई नई शादी की हुई थी। इसकी बीवी ने कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसी आवाज सुनी जिससे गोया खून टपक रहा है, लेकिन इसने इसकी अपनी बीवी की इस बात की परवाह नहीं की और नीचे उतर कर हथियार देखा तो फिर भी नहीं चौंका, क्योंकि इन लोगों से पहले ये बात तय हो चुकी थी। यानी उसने देखा कि इन लोगों के पास हथियार है, लेकिन कहते हैं जब किसी की मौत आई होती है तो वो चल के अपनी कत्लगाह पे पहुंच जाता है, उसको इस चीज का ख्याल ही नहीं आया कि ये क्यों हथियार के साथ मेरे पास आ गए। इसके बाद ये लोग टहलने के लिए चल पड़े। असनाए राह में अबू नाइला ने इसके इतर की तारीफ की और इसका सर सूंघने की इजाजत चाही। इसने किबर और नखुवत के साथ इजाजत दी। अबू नाइला ने खुद सूंघा और सर के अंदर हाथ डालकर साथियों को भी सूंघाया। फिर दोबारा इजाजत ली और यही कहा। फिर तीसरी दफा इजाजत ली और अब की बार अच्छी तरह सर काबू कर लिया और कहा, ले लो अल्लाह के दुश्मन को। इतने में कई तलवारें पड़ी लेकिन काम ना कर सकी। ये देखकर झट मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने अपनी कुदाल इसके पेड़ों पर लगाई और चढ़ बैठे। कुदाल आर पार होगी। अल्लाह के ये दुश्मन इस जोर से चीखा कि गर्दो पेश हलचल मच गई और फिर वही ढेर हो गया। चीख सुनकर किलों में आग रोशन होगी, लेकिन मुसलमान सही सलामत वापस आ गए और फितने की वो आग बुझ गई जिसने अरसे से मुसलमानों को परेशान कर रखा था। और एक मुद्दत तक के लिए यहूदी सांप अपने बिलों में दबक कर रह गए। क्यों? क्योंकि जब उनका लीडर मारा गया, लीडर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना, लीडर अपनी कौम को, अपने लोगों को साथ लेके चलता है, मोटिवेट करता है, जंग के लिए बाहरता है। लेकिन जब लीडर मर जाए, लीडर के अंदर कमजोरी आ जाए, आप देखे सारे छुपके दबक के बैठ गए। फिर सरिया किरदार, जमादुल अव्वल 3 हिजरी में कुरैश अपना एक काफिला इराक के कारवानी रास्ते में
ملک شام بھیجا، یعنی یہ وہ راستہ ہے جہاں سے قافلہ گزرتے تھے. یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا، مجیدہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کے کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا. وہ قافلہ نجد میں کروا نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ زید نے ان پر یلغار کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا. البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے. صرف قافلے کا رہنما فراد بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے تکلیف دہ مار تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کیا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ آتا جا رہا ہے نا، اگر کہ وہ بچ جاتا ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ میجورٹی لوگ ان میں کون ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. کیونکہ کیا چیز ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرتے تھے؟ کیوں اسلام قبول کر لیتے تھے؟ اتنے بڑے بڑے سردار اپنی قوم کے، اور پھر بھی وہ اسلام قبول کر لیتے. کیونکہ مسلمانوں کی ایک ان کا بہترین اخلاق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، رحم دلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دشمن کو معاف کر دینا، دیت لے کے چھوڑ دینا، یہ سب کیا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو ہسٹری میں کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار آپ کو نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہے پھر جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو اس لیے اگر آج ہم کسی کو دین کا میسیج دیتے ہیں اور وہ دین میں نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا اخلاق ہی ٹھیک نہیں. ہم ابھی ایز اے مسلم، ایز اے امت مسلمہ کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر سکتے اپنی اس ٹائٹل کو. سمجھیں؟ تو اس وجہ سے آج لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوئی تھی جس کا نام تھا غزوہ اطفال. اچھا، کچھ واقعات جو ہے میں آپ کو اس کتاب سے سناؤں گی، کچھ لیسنس میں سے، اور کچھ جو ہے وہ آپ کو اس سے بھی ملیں گے. اگر رحیق المختوم آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں بھی مل جاتی ہیں. غزوہ غطفان، یہ محرم 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر ملی کہ بنو نجد میں بنو سلمہ اور بنو محارب جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں چھاپے مار کر مال لوٹے. اور تو ایک جو ہے ان کا سردار تھا جس کا نام تھا تاسو غطفانی. اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ غطفان پڑا تھا، اور وہ ان کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 450 صحابہ کو لے کر غطفان کی طرف نکلے تھے. اور عثمان بن عفان کو آپ نے پیچھے مدینہ میں اپنا نائب چھوڑا تھا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں ان کو پتہ لگا تو پورا قبیلے کے جو لوگ تھے وہ سارے تتر بتر ہو کے چھپتے چھپاتے جا کے پہاڑیوں کی چوٹیوں میں جا کے چھپ گئے جا کے. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پتہ ہوئی تھی. صرف ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی صحابہ نے اس کو پکڑا، صحابہ نے اسے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی اور اسے اسلام قبول کر لیا. یعنی باقی سب لوگ بھاگے تھے، صرف ایک شخص ہی پکڑا گیا تھا جس کو اسلام جب پیش کیا اس سے کیا کیا تھا، اسلام کو قبول کر لیا تھا. اور سفر کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ رکے رہے کہ شاید وہ لوگ نیچے آ جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے. واپسی پر اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو ایک شخص تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آیا مشرکین میں سے، اور اس نے کہا کہ اے محمد آج تمہیں کون مجھ سے بچائے گا. یاد ہے ہم نے بچپن میں یہ سارا قصہ پڑھا ہوا ہے. اس نے کہا آج تمہیں مجھ سے کون بچوائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ. تو اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار ہے وہ گر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ بہتر تلوار لینے والے ہیں. اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعدہ لیا اسے کہ تم جو ہو کبھی بھی دوبارہ مقابلے میں یا کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہوگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس نے وعدہ کیا اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فتح ہوئی تھی. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا تھا. اسی طریقے سے ایک اور بھی ہوئی تھی غزوہ بحران، وہ بھی آپ کو رحیق المختوم میں مل جائے گی. لیٹ می فائنڈ اٹ. اس میں بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. اس غزوے میں بھی یہ ایک بہت بڑی فوجی طلائع گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی. اس فوج کو لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے. یہ حجاز کے اندر فرح کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، یعنی منرلز وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ربیع الاخر اور جمادی الاول کے 2 مہینے میں وہیں قیام فرمایا.
اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. کسی قسم کی کوئی لڑائی یہ وغیرہ نہیں ہوئی تھی, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے واپس آ گئے تھے. اب آپ دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے بھی ہم نے کتنے غزوات اور سریات پڑھے, کس کس طریقے سے مسلمانوں کو وقتاً ہر مہینے ہر تھوڑے دن بعد جو ہے ایک مشکل تکلیف ہے. غزوہ بدر کے بعد اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, دوبارہ سے وہی سارے حالات ہیں. کہیں مسلمان آپ کو سکون سے بیٹھے نظر نہیں آتے, جبکہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ بڑی ہنسی خوشی آرام سکون کی زندگی گزاریں گے, بس دین پڑھیں گے, پڑھائیں گے, عمل کریں گے. لیکن دس از لائف, اسٹرگل, لائف از اسٹرگل. ہم سب کی جتنے ہم یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم سب کی زندگی کے اپنی اپنی اسٹرگلز ہیں, اپنی مشکلات ہیں, اپنی تکلیفیں ہیں, اپنے چیلنجز ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ٹف تھی, آج اگر ہمارے پاس فزیکلی نہیں تو مینٹل اسٹریس ہے بہت سارے, اس وقت فزیکل اسٹریس تھے ود مینٹل اسٹریس ایز ویل. تو اس لیے زندگی جو ہے ایسی ہے, زندگی وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے کہ بس آپ نے گزارتے ہیں. ایک کسی نے اس سے پوچھا نا, کسی اسکالر سے, کوئی چور کسی کے گھر, اسکالر کے گھر میں ہے, تو اس سے پوچھا آپ کا سامان کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس نے کہا میں تو اپنے گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں, تو میرے گھر میں رکھا ہوا. تو کہا میں نے بھی اپنے گھر کے لیے بھیجا ہوا ہے سارا سامان. تو ہم جو آج سامان کریں وہ ہمارے اس گھر کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ گھر آج ہے, کل نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ڈائنیسٹیز تھیں, کتنے بڑے بڑے ان کے قلعہ ہیں, محلات ہیں, خود چلے جاتے ہیں, پیچھے کوئی ہوتا ہے, بالکل ہانٹیڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. تو ہم سب بھی چلے جائیں گے, ہمارے گھر بھی ایسے ہانٹیڈ ہو جائیں گے. آج ان گھروں سے, ان چیزوں سے, ان بچوں سے پیار کرنے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پس پوش ڈال دیتے ہیں. لیکن اصل میں جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے اعمال ہی ہوں گے. اینڈ پہ وہی بچے گا, اور تو کوئی بھی نہیں ہوگا, بس اللہ ہی ہوگا. تو isn't it better کہ اس جس رب کے پاس ہم نے واپس جانا ہے, آج ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں, تاکہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو ہم سے راضی ہوں, ہم سے خوش ہو جائیں. تو آج کا لیسن یہی تھا. اگر آپ میں سے کوئی اس پہ اپنے کوئی پہ بتانا چاہتا ہے ریویوز تو بالکل ویلکم. کتنے بڑے بڑے مینشنز آپ دیکھیں, لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں, اور وہ جیسے کبھی آپ اپنے بچوں کو کہنا کہ اب ہم اکیلے رہیں گے اپنی عمر میں, تو کہتے ہیں آگے سے کہیں گے وہ کتنے میرے دوست ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے گھروں میں اکیلے 2 ماں باپ رہ رہے, تو سارے بچے باہر پڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں, نوکروں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک اسپاؤس مر جاتا ہے, دوسرا اکیلا رہ رہا ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ہمیں یہ سب کچھ اپنی نظر آتا ہے. ہم سے اگر پیچھے 3 جنریشن پیچھے چلے جائے, اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو اپنے باپ دادا کا بھی نام بھی نہیں آتا ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہماری اگلی 3 جنریشن میں ہمارے بھی ان کو نام نہیں آتا ہوگا. تو اس لیے ہر ایک شخص نے ختم ہو جانا ہے. اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا لے کے جا رہے ہیں, کس طرح ختم ہونا ہے, اور کس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ کیا چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی, کیا اعمال ہوں گے, کیونکہ انہی اعمال کے ساتھ جو ہے وہ درجات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی, عمل کرنے کی, اس کی پیروی کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کرے جو حوض کوثر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پئیں گے, اور ایسا پانی جو کبھی بھی کسی نے نہیں پیا ہوگا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اس دن راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.